الصادقين بالتوحيد والإيقان وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حال ہی میں میاں والی میں آپ حضرات نے میاں والی کا واقعہ غالباً آپ حضرات نے سنا ہوگا. یقیناً ایک آدمی کے لیے، ایک شریف آدمی کے لیے اور ایک بچوں والے آدمی کے لیے یہ انتہائی جو ہے یہ دردناک واقعہ ہے کہ ایک 7 دن کی بچی کو کہتے ہیں کہ 5 فائر لگا کر اس کو مار دیا گیا. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس بچے کے والدین نے اس کی تربیت نہیں کی ہوگی. بچہ بھی پڑھا لکھا تھا، باقاعدہ کہتے ہیں کہ میڈیکل بھی پڑھا ہوا تھا. تو اتنی ہائی تعلیم لیکن اس کے باوجود ایسا خطرناک قدم اٹھانا. تو بعض احباب کی یہ رائے ہے کہ یہ صرف ایک آدمی کا کام ہے، یعنی کہ یہ صرف اسی آدمی نے کیا، اپنی بچے کے ساتھ یہ جو سلوک کیا، ظالمانہ وحشیانہ سلوک کیا. تو حالانکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا کام ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ جو حضرات میڈیکل سے وابستہ ہیں، عام طور پر آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے جسم میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے، کوئی جسم اندر سے گلنا شروع ہوتا ہے یا کسی کو کینسر جیسا موذی مرض ہوتا ہے یا شوگر ہوتی ہے، تو وہ جسم کے کسی نہ کسی حصے سے پھٹ کر جو ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. اسی طرح جو بخار ہے اس کی اپنی جو ہے اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. بخار یہ علامت ہوتا ہے اس بات کی کہ آپ کے جسم میں کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بخار ہوتا ہے. بخار مستقل بیماری نہیں ہے، بلکہ بخار جب آدمی کو آتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی اصل وجہ کچھ اور ہوتی ہے. نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، تھکاوٹ ہو گئی، کوئی اور بہت سی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ بخار سامنے آ جاتا ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے بچی کو جو ہے یہ مارنے والا، آج سے اگر ہم 1400 سال پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ دور میں اگر دیکھیں تو پہلے تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنی بچیوں کو جو ہے زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. لیکن موجودہ واقعے نے، موجودہ حال نے یہ جو ایک منظر کشی کی، پھر یہ نہیں کہ ہم یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ یورپین کنٹری ہے، یہ باہر کے ممالک ہیں یا یہ لا مذہب ہیں، بلکہ ہمارا پاکستان جس کی ہم باقاعدہ جو ہے وہ مثالیں دیتے نہیں تھکتے کہ ہمارے پاکستان میں یا ہمارے بر اعظم ایشیا میں ہندوستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، ہمارے یہ جو علاقے ہیں، ہمارا یہ جو آس پاس کے ملک ہیں، یہاں کے لوگوں کا مزاج تقریباً ایک جیسا ہے. کیونکہ ہم بر اعظم ایشیا کے لوگ ہیں، ہمارا رہن سہن مزاج تقریباً ایک جیسا ہے. ہم یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے
کہ ہمارے یہاں پر جو ہے اسلام کی جو ہے صحابہ اکرام کی محنت سے اسلام کی تعلیمات ہم تک پہنچ گئیں، وگرنہ اگر قطع نظر اسلام کے بھی دیکھا جائے تو ہماری جو مشرقی روایات ہیں جو یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے بزرگوں نے قائم کی تھی، وہ بھی ایسی تھیں بیٹیوں کو، بیٹوں کو، اولاد کو تحفظ دینے والی۔ ہماری مشرقی روایات، ہمارے علاقے کی روایات بھی یہ نہیں ہے کہ بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ لیکن میں نے جو پہلے عرض کیا کہ یہ ایک جو ہے آدمی کا جرم نہیں ہے، یہ ایک بلکہ پورے معاشرے کا جرم ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ جس آدمی نے کسی ایک نفس کو قتل کیا یا کسی کو ایک زندگی دی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور دوسری طرف آتا ہے کہ وَمَنْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک آدمی کو جو ہے قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، یا جس نے ایک جو ہے آدمی کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ عرض یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں بھی ہم اگر دیکھیں بنظر انصاف، اگر اللہ کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو کچھ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ جب ہمیں کوئی بچے کی خوشخبری دیتا ہے تو خوشخبری بعد میں دیتا ہے کہ تیرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، پہلے کہتا ہے پتر مٹھائی کھلا، مٹھائی کھلاؤ، کہ کیا ہے مٹھائی کھلا پہلے، اور تیرے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ یہ ہمارا اپنا بھی ہے۔ لیکن جب بیٹی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی تجھے مبارک ہو، بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعائیں دی ہیں، یوں کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو میں اب بعض اوقات جو آدمی ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے اوپر غصہ بھی آتا ہے کہ تم اس کے ساتھ جو ہے وہ تعزیت کرنے گئے بیٹھے ہو یا اس کو مبارکباد دے رہے۔ ہمارا اپنا حال بھی یہ ہے کہ جب ہم کسی کی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہمیں خود موت آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ ہمیں مٹھائی کھلا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے اپنے جو ہے وہ جو ہم پریکٹیکلی طور پر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اسی سے ہماری چھوٹی نسلوں میں تاثر جاتا ہے کہ ہمارے والد نے ہماری بہن کی جو ہے وہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے وہ کتنا خرچہ کیا، اور جب ہمارا بھائی پیدا ہوا تو اس وقت ہمارے والد کے جو تاثرات تھے وہ دیکھنے والے تھے۔ یہی بات، اسی بات کو لے کر، اسی ذہن کو لے کر ابو جہل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دیا تھا کہ اب تیرے جو بیٹے ہیں وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے ہیں، لہٰذا اب جو ہے تیرا پیچھے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کا بھی بالکلیتاً جو ہے وہ اس سوچ کو ختم کر دیا کہ جو نام لینے اور نہ لینے کی بات ہے یہ بیٹے یا بیٹی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو بالکلیتاً سورہ کوثر کے اندر فرمایا کہ ان شانیک هو الابتر، کہ بے شک تیرا دشمن ہی جو ہے وہ دم کٹا ہوگا، تیرا دشمن ہی جو ہے وہ بے نام و نشان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تجھے ایسا عطا کریں گے کہ تو یاد کرے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ آپ دیکھیں کہ آج جو حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات، ان کی جو اولاد ہے وہ سید اور ہاشمی کہلاتی ہے، فاطمی کہلاتی ہے۔ تو اسلام نے اس چیز کی بھی بالکلیتاً نفی کر دی کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ اگر یہ ہوتی تو آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں۔ بلکہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف نسل انسانی یا نسبی تعلق کی وجہ سے اگر بیٹے یا بیٹیاں کوئی بھی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے بالکلیتاً جو ہے اب اس کا پیچھے نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں ہوگا۔ آپ حضرات یہ بات نوٹ کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے مثال لے لیں کہ آج دنیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو کافر آئے آج ان کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر ابو جہل کا، ابو لہب کا یا کسی غیر مسلم کا نام باقی ہے تو وہ اس وجہ سے باقی ہے کہ وہ احادیث میں ان کا نام آ گیا ہے، قرآن میں ان کا نام آ گیا ہے۔ لیکن آپ حضرات اس بات میں غور کریں،
اصل کیا ہے؟ اصل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ مال اور جو یہ بچے ہیں، اولاد ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی زینت ہے۔ دنیا میں تم اپنے دل کو خوش کر سکتے ہو، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی چیز ہے، جس کا آخر تک نام ہونا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، کہ نیک اعمال جو ہیں وہ تیرے رب کے ہاں جو ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ وخیر عملا، اور جو ہے یہ جو ہمیں امیدیں لگانی چاہیے، جو ہمیں سوچ لگانی چاہیے، وہ اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ لگانی چاہیے۔ آپ حضرات اس بات میں غور کریں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اور صحابہ اکرام میں سے دیکھ لیں، اور صحابہ اکرام کے بعد ائمہ اکرام میں سے دیکھ لیں، جس نے نیک کام کیا، خصوصاً دین کی خدمت کی۔ مزے کی بات یہ ہے، جس نے دین کی خدمت کی، اس کا اپنا تو اپنا، اس کے بچوں کا، اس کی اولاد کا، حتیٰ کہ علماء جو اصولیین ہیں، علماء حدیث ہیں، انہوں نے جس آدمی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا ایک جملہ بھی کسی نے نقل کر دیا، تو اس کا نام، اس کا نسب، اس کے بچے، اس کی خاندان، اس کی طبیعت، اس کا مزاج وہ کیسا تھا، شروع سے لے کر آخر تک اس کا مزاج کیسا رہا ہے، بڑھاپے کے اندر وہ کیسا تھا، اس کی طبیعت کیسی تھی، وہ کتنا نیک تھا، کتنا ایماندار تھا، ہر چیز اس کی لکھ ڈالی۔ تو آج ظاہر ہے اگر ہم دیکھیں تو کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، ان کے علاوہ کوئی اور لوگ نہیں تھے؟ ہزاروں کروڑوں لوگ موجود تھے، لیکن ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ ان کو جانتا کیوں ہے کوئی؟ ہم ان حضرات کا نام بعد میں لیتے ہیں، پہلے حضرت، رضی اللہ، رحمت اللہ، اور دعائیہ کلمات ہم پہلے کہتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان کے اوپر رحمتیں بھیجے۔ تو یہاں سے ایک چیز جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹیاں دی ہیں یا کسی کو صرف بیٹے دی ہیں، وہ بھی یہ بات بھول جائے کہ میں اس اولاد کی وجہ سے جو ہے میرا نام لینے والا کوئی ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ آئے جن کے جو ہے درجنوں جن کی اولادیں تھیں، لیکن کیا ہے؟ صرف نام انہی کا چل رہا ہے جنہوں نے والباقیات الصالحات، جس طرح اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جس نے دین کی خدمت کی، دین والوں نے اس کی خدمت کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کے ہیں، صحابہ کے زمانے کے ہیں، انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ تو آج دیکھ لیں کہ امام صاحب کے زندگی کے بے شمار واقعات کتابوں میں لکھے، بلکہ علماء نے ان کے واقعات، ان کی نیکی کے، ان کے تقوی کے، ان کی عبادت کے واقعات کتابوں میں لکھ ڈالے۔ مولانا اللہ وسعہ صاحب ہمارے علاقے کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ختم نبوت کے میدان کے اوپر کام کرنے والے، ختم نبوت کے پلیٹ فارم کے اوپر کام کرنے والے بڑے بہترین بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قادیانیوں سے جو ہے اکثر وہ مخاطب ہو کر یہ بات کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ مرزا جو ہے وہ معاذ اللہ نبی ہے، نبوت کی ضرورت اس وقت آتی ہے جب جو ہے پرانی جو شریعت ہے وہ ختم ہو گئی ہو یا اس کے اندر تبدیلی ہو گئی ہو۔ حالانکہ اس امت کا حال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اشارے اور کنائے بھی محفوظ ہیں، حتیٰ کہ صحابہ اکرام یہاں تک لکھ دیتے تھے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ہنستے تھے تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کتنے دانت نظر آتے تھے۔ تو ایسی چیزیں جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، صحابہ نے وہ بھی محفوظ کر لیے، مسائل تو پھر بھی دور کی بات ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے گزرے اور ان کو جان کرنا ایسے جیسے نام ٹھوکر لگتی ہے پاؤں کی، ایسے ٹھوکر لگی جس کو ہم ٹھڈا کہتے ہیں۔ تو لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کے شاگردوں نے پوچھا، ان کے ساتھ والوں نے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی پتھر نہیں پڑا، یہاں پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو ٹھوکر لگی ہے؟ فرمایا کہ نہیں،
یہاں سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے اور ان یہاں پر ایک پتھر پڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو ایسے لگا تھا، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھوکر لگی تھی، تو میں نے اس سنت کو ادا کرنے کے لیے جو ہے یہ کام کیا۔ یہ تو صحابہ کرام کا حال تھا دین پہنچانے میں۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اولاد بیٹوں کا ہونا، بیٹیوں کا ہونا، ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اس سے ہمارا نام رہے گا، نہیں، نام صرف اس کا رہے گا جس نے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر کہیں نہ کہیں دین میں اپنا حصہ ڈال دیا۔ وگرنہ اولاد، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میری اولاد، اگر کسی کے 10 بیٹے بھی ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے دادا، حد پر دادا، اس کے بعد نہیں جانتے، ہم سب کا تقریباً یہی حال ہے، زیادہ سے زیادہ 2-3، ہاں اگر کوئی جانتا ہے تو وہ صرف اس وقت جانے گا جب کبھی کسی کا زمین کا جھگڑا ہوگا، وہ جا کر جو ہے وہ سے ریکارڈ خانے سے جا کر اپنا ریکارڈ لے کر آئے گا، تب اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں میرا نسب نامہ وہاں جا کر ملتا ہے، ورنہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پردادا کون تھے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ صرف شیطانی چالیں ہیں کہ اگر کسی کے لڑکی ہو گئی تو جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ ہم نے بنا رکھے ہیں کہ یہ اولاد جو ہے یہ زندگی میں کام آنے والی چیز ہے نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد ہے لیکن وہ بھیک مانگ رہے ہیں، وہ ذلیل ہو رہے ہیں، تو کہاں گئی وہ اولاد؟ تو لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات، ہم نے دینی تعلیمات، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو بھلا دیا۔ حالانکہ اب ہمارے ہاں خود یہ حالات ہیں کہ کسی کے 3 یا 4 بچے ہو جائیں تو آپس میں پوچھتے ہیں کہ کتنے بیٹے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، آگے کیا ارادہ ہے؟ بس جی بس ان کو پال لیں۔ بھئی ہم پالتے ہیں، یہ ہمارا معاشرے کا وہ ہے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے کہ میں باہر سے آیا بیٹھا ہوں یا آپ باہر کے ہیں، نہیں، یہ ہمارے آپس میں ہونے والی باتیں ہیں جن کو کوئی بھی آدمی نہیں جھٹلا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو ہے سوچ سے دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی سوچ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح میں نے دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، اولاد جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی زینت فرمایا ہے، وہاں پر اولاد اگر نیک ہے، اگر صالح ہے، تو یہ ہمارے لیے جو ہے یہ تقویت اور طاقت کا ذریعہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، اپنے وارث مانگے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اولاد ہے تو ہم اس کو بالکل ختم کر دیں، وارث مانگے، لیکن وارث مانگنے کے بعد انبیاء نے ان وارثوں کو ایسے نہیں چھوڑا، ان کی تربیت کی۔ ہماری جو سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ آج کل لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے بچے ہیں وہ ہماری فرما برداری یا نہیں کرتے، ہماری نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے آگے بولتے ہیں۔ اس میں جہاں بچوں کا قصور ہے وہاں پر بچوں سے زیادہ ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے شروع سے جو ہے ان کو جو ہے مساجد کی، ان کو مدارس کی ہوا سے دور رکھا، جہاں پر تربیت کے جو ہے وہ کے دور سے انہوں نے گزرنا تھا، جہاں پر ان کو کچھ تعلیم و تربیت کی جو ان کو ہوا لگنی تھی، ہم نے خود اپنی اولاد کو ان سے دور رکھا۔ تو لہٰذا اگر اولاد جو ہے یہ دنیا کے اندر زیب و زینت ہے تو وہی اولاد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں کہ آدمی کا جو بہترین سرمایہ ہے وہ آدمی کا جو ہے وہ اس کے نیک اور صالح اولاد ہے، جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے، اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے جو جس طرح ایک صحابی رسول آئے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری والدہ کا فلاں نیک کام کرنے کا ارادہ تھا، اگر میں وہ کام کروں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری والدہ کو اس کا ثواب ملے گا؟ آپ سے فرمایا بالکل ملے گا۔ تو لہٰذا اگر بلکہ سب سے پہلے آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے آدمی کو کچھ نہ کچھ صدقہ، خیرات یا کسی ایسے نیک کام کے اندر وہ لگا دینا چاہیے جو مستقل چلنے والا کام ہو۔ کراچی کے اندر حالیہ ایک واقعہ پیش آیا، ایک بزرگ تھے، اللہ والے تو نہیں تھے، دنیا دار قسم کے لوگ تھے، لیکن صاحب مال تھے، مالدار تھے۔ وہ فوت ہوئے تقریباً 3-4 ماہ کے بعد
وہ ان کے گھر میں کچھ لوگ آئے، دروازہ ہر دوسرے چوتھے دن، وہ حاجی صاحب کہاں ہیں؟ وہ جی فوت ہو گئے۔ حاجی صاحب کہاں ہیں؟ وہ فوت ہو گئے۔ ان کے بچوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاکستان کا واقعہ ہے کہ وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ آتے ہیں کہیں ہمارے والدین ان کے پیسے تو نہیں دینے، وجہ کیا ہے؟ تو جب وہ آدمی آئے تو جب یہ 2-4 مرتبہ یہ واقعہ ہوا تو پھر ایک آدمی آیا، اس سے پوچھا بھی وجہ کیا ہے، کیوں پوچھتے ہو؟ وہ کہتا بس ویسے پوچھنا ہے ہم نے۔ وہ کہتا نہیں بتاؤ۔ انہوں نے جب اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے ہمیں بتاؤ، وہ کہتا ہے بھائی آج تقریباً 3 سال ہو گئے، ہر مہینے آپ کے والد صاحب جو ہے نا، میں غریب آدمی ہوں، ٹھیک ہے، اور کئی بیوائیں آئیں کہ ہم غریب ہیں اور ہر ماہ ہمیں کچھ نہ وہ خرچہ پانی دے کر جایا کرتے تھے۔ وہ بچے کہتے کہ ہم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم سے کتنی بڑی بھول ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی باقاعدہ لسٹیں بنائیں، لسٹیں بنا کر ان سب بیواؤں کو جو ہے ان سے پوچھ کر کہ ابھی ہمارے والد صاحب کس کو کتنا دیتے تھے، انہوں نے لسٹیں تیار کی۔ لسٹیں تیار کرنے کے بعد جو ہے اپنے والد کے نام کا اکاؤنٹ بنایا، جس طرح آج کل یہ بینظیر اسکیم چل رہی ہے، انہوں نے اپنا پرائیویٹ بنایا، ان کو باقاعدہ کارڈ دیے کہ آپ ہر مہینے اتنے نکلوا سکتے ہو یہاں سے۔ تو یہ چیزیں ہمیں زندگی میں بھی اصل جو ہے وہ نیکی کے کام وہ ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کر کے جائیں گے۔ ہاں اگر ہماری اولاد ہمارے پیچھے رہنے والے اگر ہم نے ان کی تربیت کی تو ہم نے ان کو مساجد، مدارس اور نیک کاموں میں اور صدقہ کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، تو پھر ہمیں ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ وگرنہ بصورت دیگر تو جس طرح آج ہمارے حالات ہیں، تو بجائے اس کے کہ جب اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کو مدرسے یا مسجد میں داخل کرانے جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ کہتے ہیں بھوکا مارنا ہے بچے کو، کہاں داخل کرانے جا رہا ہے؟ بھوکا مارنا ہے، وہ کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے؟ یہ خود ہمارے اپنے الفاظ ہیں۔ لیکن وہی لوگ جب وہ بچہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑا ہو جاتا ہے، پڑھ لکھ جاتا ہے، تو وہ باقاعدہ پورا مولوی بن جاتا ہے، تو پھر وہی لوگ کہنے والے ہوتے ہیں کہ مولوی کھاتے کھاتے نہیں تھکتے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ہیں، یہ ہمارا معاشرہ نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ ایک شیطان ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ آج تک الحمدللہ ایک آدھ آ گیا ہو تو آ گیا ہو، وگرنہ وہ بھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی ایسے آدمی نے، کسی مسلمان نے جو ہے جو دین سے تعلق رکھنے والا ہو، اس نے خودکشی کی۔ ہاں ایسے لوگوں کے ہم واقعات سنتے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اب کیا کہہ سکتے ہیں، تو خودکشیاں کر لی انہوں نے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ دین سے دوری ہوتی ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر آدمی قرآن کو پڑھے اور قرآن کی صرف ایک آیت کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہمارے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، ہم مزدوری کر کے کھائیں، ہم محنت کر کے کھائیں، جیسے مرضی کھائیں، جو ہمارے حصے میں ہے وہ ہمیں ملے گا، تو ہمیں مل کر رہے گا۔ تو لہٰذا یہ سوچنا، اس سوچ کی وجہ سے اپنی جان کو نقصان پہنچانا، یہ بالکل انتہائی بہت بڑا قدم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بلکہ ایسے آدمی کا جو ہے وہ فرمایا ہے کہ جو علاقے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، نام لیوا ہوتے ہیں علاقے کے، چودھری وغیرہ یا علماء یا علاقے کے جو بڑے معزز لوگ، وہ اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ ویسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بہت زیادہ دولت اور بہت زیادہ بھوک سے، بہت زیادہ غربت سے پناہ مانگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤدب الرجل، کہ آدمی جو ہے اپنے بچوں کو ادب سکھائے، ایک آدمی اپنے بچوں کو ادب سکھاتا ہے اور دوسرا آدمی صدقہ کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے لڑکے کو ادب سکھانا ایک ساق صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ 2 قسم کے آدمی ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے لیکن اپنی اولاد کو تعلیم اور تربیت نہیں دیتا، اور دوسرا آدمی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ تعلیم کوئی بھی ہو، تعلیم انسان کو ہمیشہ جو ہے شعور دیتی ہے، تو جو آدمی اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت میں خرچ کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا، اس کو زیادہ ملے گا۔ یہ
ترمذی شریف کی روایت۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حوالے سے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو میاں والی کا واقعہ پیش آیا ہے، اس کا پیش آنے کا بڑا سبب کیا ہے؟ وہ ہماری دینی تعلیمات سے دوری ہے، یا ہماری جو ہے وہ بدعقیدگی سمجھ لیں، وہ ہمارے عقیدے کی کمزوری سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، عورتوں کو بنایا، اور اس کے بعد جو ہے تمہارے بیٹے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے تمہیں جو ورزقناہم، جو تمہیں رزق دینے والی ذات ہے وہ بھی ہم ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ رزق تم خود کرتے ہو، خود کماتے ہو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف کی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بطور نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جتلایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ لڑکے یا لڑکیاں، نہیں، بلکہ مطلقاً اولاد کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہیں اولاد کی کثرت دی ہے، یہ کس لیے دی ہے؟ یہ اولاد کی کثرت اس لیے دی ہے کہ تاکہ تمہاری تعداد زیادہ ہو اور دشمن کے مقابلے میں تمہاری قوت زیادہ ہو۔ آج کل جس طرح دور چل رہا ہے جمہوریت کا، تو یہاں پر اسلامی تعلیمات بھی جمہوریت سے متعلق ہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن یہاں پر ایک بات آپ کو بتلانا مقصود ہے کہ اولاد کی کثرت چاہے وہ مذکر ہونے کی صورت میں ہو چاہے مؤنث ہونے کی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور نعمت ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ نحل کے اندر آتا ہے کہ عرب کا ایک دستور تھا، عرب کا ایک رواج تھا کہ جب ان کو کوئی آدمی کسی آدمی کو جو ہے اولاد کی خوشخبری دیتا تھا، بیٹی کی خوشخبری دیتا تھا، تو قرآن میں آتا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ ایسے پتہ چلتا تھا کہ یار جیسے اس کو کسی نے کوئی بری خبر سنا دی۔ یہ کفار کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ آج کل بچیوں کے جو قتل کے جو سلسلے یہ شروع ہوئے ہیں، یا بچیوں کی پیدائش کے اوپر آدمی جو ہے ایک اپنا مکروہ چہرہ بنا لیتا ہے، یا ایک ایسی خوشی نہیں ہوتی جس طرح بیٹی کی خوشی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ان کو جو ہے بچیاں ہوں گی، ان کو کھلانا پڑے گا، یہ ہمارے لیے آگے جو ہے کام کی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ہماری اس غلط سوچ کا بھی جو ہے وہ بالکلیتاً جو ہے وہ سلسلہ ختم کر دیا، کما کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو نان و نفقے کے ڈر سے، خرچے کے ڈر سے اور رزق کے ڈر سے جو ہے وہ قتل نہ کرو۔ آگے ایک زبردست اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا کہ نحن نرزقہم، ان کو بھی، وإیاکم، اور تم کو بھی، انہیں بھی اور تمہیں بھی، دونوں کو، اولاد کو بھی اور صاحب اولاد کو بھی، اولاد کو بھی اس کے والدین کو بھی جو رزق کا ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہم دیں گے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، لیکن ان کو جو قتل کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے تمہاری۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ جو ہے ارشاد فرمایا کہ قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھیں کہ کفار مکہ، قریش میں ایک رواج تھا کہ انہوں نے جانوروں کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے۔
اور بتوں کے بھی ان کے مختلف نام تھے، وہ اپنے جانوروں کو بتوں کے نام کے اوپر چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں بت کا جانور ہے، یہ فلاں کا جانور ہے، اس سے دودھ بھی نہیں پیا کرتے تھے اور اس کو ذبح بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ جانور خود ہی ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا، گھاس چرتا رہتا تھا، یا اپنے پاس ہی باندھ کر رکھتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، لیکن اس کو اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لاتے تھے۔ اور آج بھی ہمارے ہاں بعض جگہوں پر اب تو جہاں پر علم کی کچھ نہ کچھ روشنی چلی گئی ہے وہاں پر تو الحمدللہ یہ بات ختم ہو چکی ہے، لیکن جہاں پر اب بھی جہالت ہے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے 11 تاریخ کو جو ہے چاند کی 11 تاریخ کو جانوروں کا دودھ بیچنا، کہ اگر تم نے اس 11 تاریخ کو دودھ بیچا تو تمہارے جانور مر جائیں گے، تمہارے رزق کے اندر کمی ہو جائے گی۔ تو آج یہ جو ہے وہی جراثیم ہے جو آج سے 1400 سال پہلے کفار مکہ میں تھے، کہ اگر تم نے اپنے جانوروں کا دودھ 11 تاریخ کو بیچا، او بھئی یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اوپر سال کے بعد زکوٰۃ دی ہے، وہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ فلاں کا حق ہے، زکوٰۃ غریبوں کا، مسکینوں کا اور یتیموں کا حق ہے۔ کتنے جانوروں کے پیچھے، بھیڑوں کی، بکریوں کی، اونٹوں کی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مقرر کی ہے، لیکن یہ 11 تاریخ والا سسٹم کون سا ہے؟ اور جہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ جو بالکل دور دراز اور دیہات کے علاقے ہیں جہاں پر جو ہے تھوڑی بہت بھی جو ہے وہ علم کی شمع نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے ہر 11 تاریخ کو جو ہے وہ یہ سلسلہ کیا جاتا ہے، ان کا دودھ اور ان جانوروں کا جو ہے یہ ہڑپ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو مسلکی جو ہے وہ اختلاف سمجھ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلکی اختلاف نہیں ہے، یہ جو لوگ لوگوں کا مال کھاتے ہیں بہانے سے، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ جو لوگ اکثر مزاروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھے ہیں، ان کا کسی بھی مسلک کے ساتھ، کسی بھی مذہب کے ساتھ، یہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ سنی یہ مسئلے نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ مزاروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھے ہیں، ان کا آپ کبھی بھی جا کر ان سے پتہ کر لیں، ان کے نظریات کسی بھی مسلک سے نہیں مل رہے ہوں گے، یہ صرف ان کا کاروبار ہے۔ وہاں پر باقاعدہ جو ہے وہاں پر ٹھیکیداری نظام چلتا ہے، وہاں پر وہ مزارات اور وہ جگہیں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ٹھیکے پر دی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو آج کل یہ جو لوگ مزاروں کے لوگوں کو یا مجاورین کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں، یہ فرقہ بازی یا مسلکی اختلاف نہیں ہے، یہ کاروباری لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ دیکھیں نا، جہاں پر جو ہے مال خرچ کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ اب ایک ایسا آدمی مال خرچ کرنے کی، میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، 2-3 مثالیں دیتا ہوں، وقت بھی ہو گیا ہے، کہ سال کے بعد ایک صاحب حیثیت آدمی ہے، جس طرح آج کل چاندی کا ریٹ چل رہا ہے تو تقریباً 65 سے 70 ہزار کے قریب جو ہے، اگر کسی آدمی کے پاس مالیت ہے، پیسہ ہے یا سامان تجارت ہے، تو وہ آدمی سال کے بعد جو ہے 2.5% زکوٰۃ نکالے گا۔ 2.5% زکوٰۃ نکالے گا۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اس نے یہ زکوٰۃ کا مال کس کو دینا ہے۔ اب جو بھی آدمی یہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بینک بھی بتا دیے کہ یہ آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، یہ مال نکالنا ہے اور یہاں جمع کروانا ہے۔ فقیر کے پاس جائے گا، مسکین کے پاس جائے گا، فی سبیل اللہ مسافر کے پاس جائے گا، غریب لوگوں کے پاس جائے گا، تو تب آپ کی زکوٰۃ بھی قبول ہوگی۔ اگر کسی آدمی نے صاحب حیثیت آدمی کو دے دیا، ایسے آدمی کو دے دیا کہ اس کے پاس خود بھی 65 یا 70 ہزار کے قریب رقم تھی، وہ خود صاحب نصاب تھا، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ دینی پڑے گی۔ لیکن یہ جو آج کل ہمارے ہاں سسٹم ہے، کسی کا کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے، کسی کی والدہ فوت ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو ہمارا مال خرچ کرنے کا سسٹم ہے، جس کو آج کل ہم کل کی رسم کہہ دیتے ہیں، یہ جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نصاب مقرر کیا ہے، کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا۔ بھئی ایک آدمی ہے، ایک غریب ہے، ایک پیسے والا ہے، ایک آدمی غریب ہے، ایک صاحب تجارت ہے، ایک آدمی ذمہ دار ہے، ایک غریب ہے، ایک آدمی مشکل سے جو ہے لوگوں کی وہ زمینوں کے اندر کاشتکاری کرتا ہے، اپنا 8واں حصہ سال کے بعد لیتا ہے، اس کا اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ اگر تیرا فوت ہو جائے تو نے یہ کرنا ہے، تیرا فوت ہو جائے تو یہ کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیمات نہیں دی۔
تو لہٰذا ایک بات یاد رکھیں، جہاں پر بھی مال 1 روپیہ بھی، اب میں نے آپ کو جیسے حدیث بتائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی اپنی اولاد کو تربیت دیتا ہے، تربیت دینے میں مال خرچ کرتا ہے، اور دوسرا آدمی کیا کرتا ہے، وہ ویسے ہی صدقہ خیرات کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تربیت دینے والے کو، یہ کیوں فرمایا؟ اسی لیے فرمایا کہ کوئی آدمی آ کر مذہب کے نام کے اوپر آپ لوگوں کو چونا نہ لگا لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کے بارے میں بتا دیا کہ بھئی سال کے بعد اگر کسی کے پاس اتنا مال ہوگا، اتنی جائیداد ہوگی، اتنا کچھ ہوگا تو وہ آدمی زکوٰۃ دے گا۔ لیکن کیا بات ہے، یہ کل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک ہمیں نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا نصاب؟ بھی کس آدمی کے اوپر کل واجب ہوں گے، کس آدمی کے اوپر واجب نہیں ہوں گے؟ آدمی ہے اس کو بھی اسی مشکل میں گزرنا پڑتا ہے اگر صاحب مالدار ہے، اور اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس کو مجبوراً قرضہ اٹھا کر کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کے بارے میں، قربانی کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر پر ہے اور اتنے سفر پر ہے کہ وہ اپنے گھر سے اس کا رابطہ نہیں ہے، یا ایام قربانی کے اندر وہ گھر نہیں پہنچ سکتا، یہ اب تو جدید دور ہے، اس وقت جب نہیں تھا اس چیز کا دور، تو اس وقت اس کے اوپر سے قربانی معاف ہو جاتی تھی جو کہ فرض ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے سر سے جو ہے وہ کل معاف نہیں ہوتے، اس نے کرنے ہی کرنے ہیں، اس کا بیچارے کا مرا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس صحیح اسلامی تعلیمات سے جو ہے روشناس فرمائے۔ میں ایک اور حدیث آخری آپ کو جو ہے، کیونکہ آج کل یہ مسئلہ چل رہا ہے اس کا بچیوں کے اس کا، تو میں آپ کو ایک حدیث سنا کر جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنی 2 بیٹیوں کو یا 2 بہنوں کو پالا، ان کو بڑا کیا، ان کی تربیت کی، ان کی اچھی تربیت کی، ان کی تربیت کرنے کے بعد جو ہے ان کی کسی اچھی جگہ جو ہے ان کا رشتہ کیا، ان کی شادی کی، اور وہ آدمی جنت میں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے ایسے ہوگا جس طرح یہ 4 انگلیاں ہیں، ایک اور حدیث میں آتا ہے، وقت کم ہے تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے پھرے گا جیسے بھائی آپس میں گھروں میں پھرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس جو ہے آج سے 1400 سال پہلے جو سوچ تھی کفار مکہ کی کہ اپنے بیٹیوں کو جو ہے زمین میں زندہ دفن کرنے والی، تو ہمیں بھی اس سوچ سے جو ہے الحمدللہ یہ تو نہیں ہے کہ دفن کرنے والے، لیکن جو ہماری سوچ ہے، جب بیٹی کی پیدائش کی ہم خبر سنتے ہیں ہمارے چہرے جو مرجھا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بھی محفوظ کرے۔ جس طرح ہم بیٹے کی جو ہے وہ پیدائش کے اوپر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تو ہم بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر بھی اسی طرح خوش ہوں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی 8 مارچ کو اس ملک کے اندر ہم جو ہے یہ جو دین دشمن ہے، کون سا رونا روئیں، 8 مارچ کو آپ کے اسی ملک میں ایک نیا فتنہ جو ہے یہ پیدا ہوا ہے کہ عورتوں کی آزادی کا، تحفظ نسواء کا۔ حالانکہ اسلام نے جو عورت کو وہ دیے ہیں، ایک ایسے ہی ایک گروپ کے اندر ڈیبیٹ چل رہی تھی، ایک آپس میں مباحثہ چل رہا تھا، کوئی غیر مسلم کی طرف سے یہ اعتراض آیا کہ مسلمان جو ہے کتنے ظالم ہے کہ اپنی اور لڑکیوں کو وراثت کے اندر لڑکے کو 2 حصے دیتے ہیں، لڑکیوں کو 1 حصہ دیتے ہیں، لڑکیوں کو 1 حصہ دیتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ برابر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ صرف دین اسلام تھا جس نے آ کر عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا، اس سے پہلے کوئی دیتا ہی نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود عورت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آوری سے پہلے عورت بھی جس طرح مال تقسیم ہوتا ہے، عورت بھی جو ہے وہ وراثت میں تقسیم ہوتی تھی۔ آج سے کئی 100 سال تک تو یہی بحث رہی کہ عورت کو انسانوں میں شمار کیا جائے نہ کیا جائے۔ آج وہ لوگ ہم اسلام کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو پھر جو ہے مسلمانوں کی طرف سے جو جواب دیا جاتا ہے کہ عورت کو جو وراثت کا آدھا حصہ دیا جاتا ہے، 1 حصہ 2 مرد کو دیا، عورت کو حصہ وہ خرچ کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا، عورت کو اپنے لیے دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرما دیا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ عورت کو جو وراثت دی جاتی ہے وہ تو اس کو خرچ کرنے کے لیے جاتی ہے، بھی اپنا خرچ کر، کھا پی۔ جو خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے وہ تو مرد کے اوپر ہے،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن کریم کے اندر مرد کو جو ہے عورت سے زیادہ طاقت دی ہے، یہ طاقت وہ والی نہیں ہے کہ مرد آر علمان ہے، نہیں، بلکہ وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ علامہ اقبال کے بعد کہ اس نے فرمایا کہ اگر ہم قرآن کا بغور مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن لکھا ہی عورتوں کے لیے گیا ہے، اس کے اندر مرد کے حقوق اتنے ملتے نہیں ہیں جتنے عورتوں کو ملتے ہیں، اور لہٰذا عورت کو یہ جو وراثت میں دی جاتا ہے یہ تو کھانے پینے کے لیے دیا جاتا ہے، بھی اپنا آپ خود ذاتی کھا پی۔ مرد کو جو ڈبل دیا جاتا ہے وہ تو بلکہ مرد کو آدھا تو وہی پھر اس نے عورت کی جو ہے وہ خدمت میں لگا دینا ہے، اپنے بال بچوں کی خدمت میں لگا دینا ہے، اور بلکہ عورت کے اوپر تو کوئی چیز واجب بھی نہیں ہے کہ ہاں بھی آپ جو ہے اپنی اولاد کے اوپر سارا ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا یہ میں نے پہلے بھی پچھلے دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا وہ بھیڑیوں کا واقعہ، تو لہٰذا یہ جو جنسی بھیڑیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے، یہ صرف اور ہماری جو ہے یا معصوم لڑکیوں کی بچیوں کی جو ہے ان کو جنسی جو ہے شکار کرنے کے لیے یہ لوگ ایسے ڈھونگ رجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اسلامی تعلیمات سے بھی ہم سب کو روشناس کرائے اور اسلام دشمنوں سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور دینی تعلیمات کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر بھی ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں، وما علینا الا البلاغ۔